اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ پہلے ختم خواجگان پڑھا لیں، کیونکہ ساتھی نئے ہیں، میں بھی نیا ہوں یہاں پر، تو ختم خواجگان کا پڑھنے کا طریقہ تھوڑا بہت عرض کرتا ہوں کہ ختم خواجگان یہ معمول ہے تمام سلاسل طریقت کا، اور کلمات کا فرق ہے بھی اور ہو بھی سکتا ہے، لیکن ختم خواجگان جس غرض سے پڑھا جاتا ہے وہ سب میں مشترک ہے، تو اس لیے اور یہ پڑھا بھی اجتماعی طور پر جاتا ہے کہ خاص تعداد ہوتی ہے کچھ کلمات کی جو مشائخ سے منقول ہیں، وہ قرآنی کلمات بھی ہیں، احادیث کے کلمات بھی ہیں، اور بعض اولیاء کے الہام شدہ کلمات بھی ہیں، تو ان کے اس معمولات کو ہم پڑھا کرتے ہیں اکٹھے مل کر تعداد کے مطابق۔ مجمع بڑا ہو تو ہر ایک کے حصے میں تھوڑا پڑھنا آتا ہے، جلدی پڑھا جاتا ہے، مجمع کم ہو تو پھر زیادہ وقت لگتا ہے، تو اس لیے ہمیں اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ مجمع کی تعداد کیا ہوگی، تو اس وقت میرا خیال ہے 500 کے قریب ہوں گے، 500 کے قریب ہوں گے، بس انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ یہ فقیر جو کلمات اونچی آواز میں پڑھے گا آپ انہی کو پڑھیں، جب دوسرا کلمہ پڑھوں تو آپ اس کو چھوڑ کر دوسرا کلمہ پڑھیں کہ تعداد پوری ہو گئی جی۔ مستورات بھی ہیں، تو اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الحال میں دعا مانگتا ہوں، پھر جب شروع کروں گا تو آپ بتاؤں گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا مقلب القلوب والابصار ویا خالق اللیل والنہار ویا دلیل المتحیرین ویا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا توکلنا علیک ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شروع کریں۔ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ توبۃ عبد ظالم لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ الفاتحة الشریفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والعافية في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات اكفي في مهماتنا اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات ادفع بلايانا اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات احل المشكلاتنا اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اجب دعواتنا اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم اللہ الرحمن ایک دفعہ درود تنجینا پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين یا اللہ جو کچھ ہم مساکین نے تیرے دربار عالیہ میں پڑھا ہے ان سب کو بوسیلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں شرف قبولیت بخش اور الہی ان مقبول تحفوں کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو ہدیہ فرما اور درود تنجینا کا ثواب حضرت کے لیے مخصوص فرما باقی خدمات میں آپ کے ساتھ تمام آپ کے بھائی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اور ان کے اصحاب کبار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کر
اصحاب کبار، آل بیت مکرم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، صوفیاء، شہداء، سعداء، تمام نوجبا، نوقبا، سب صالحین کو، ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار جہاں کہیں بھی مدفون ہیں یا اہل ایمان ہیں، ان کو اس کا ثواب پہنچا، اور اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مخلوقات میں سے جس کو تو چاہے یا اللہ قبول فرما، اور ان کو اس کا ثواب پہنچا، اور ان کے دل میں یا اللہ ہمارے لیے دعا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما، اور ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، اور الہی تمام اہل ایمان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، اہل حق میں سے کر، صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کا سب کو عطا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ اس مسجد کے نمازیوں کو، ان کے گھروں کو خیر و برکت عطا فرما، اس مسجد کے منتظمین کو، اور جن لوگوں نے الہی اس مسکین کو یہ دعوت دی اور موقع ہم پہنچایا عرض کرنے کا، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، دین کا ایک غلغلہ اور جوش اور ولولہ نصیب فرما، اور نشاط اسلام کی نشاط ثانیہ میں یہاں کی آواز کو مضبوط فرما، اور مسلمانوں کے غلبہ میں یا اللہ ہماری تائید فرما، فتنہ دجال سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ ذکر بھی پہلے کر لیں، کہ بیان کیسے؟ اچھا چلو بیٹھے بھائی بیٹھے، میں بیان کرتا ہوں تھوڑا سا، بات سنیں گے؟ ہیں؟ سن کر قبول کرنے اور عمل کرنے، اگر سمجھ میں آ جائے تو نیت کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کہیں آپ کو میری غلطی محسوس ہو تو اہل علم حضرات میری اصلاح کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت۔ میں ایک اللہ کا عاجز بندہ ہوں، کوئی دعویٰ نہیں عالم ہونے کا، کوئی دعویٰ نہیں کامل ہونے کا، بہرحال حاضر ہو گیا ہوں، میں کچھ عرض کروں گا۔ ساتھی قریب آ جائیں، تھوڑا سا حرکت دیں، سستی دور کر لیں، آئیں بسم اللہ، شاباش۔ انشاءاللہ کچھ فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جمعہ کے روز کی مناسبت سے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی ہے۔ سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی ہے۔ سورہ کہف کی بڑی اہمیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور تمام انبیاء اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے چلے آئے ہیں۔ اب چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور امت بھی آخری امت ہے، تو فتنہ ابھی تک چونکہ ظاہر نہیں ہوا، وہ دجال نہیں آیا، تو اب متعین ہو گیا ہے کہ یہ فتنہ اس امت کو آنا ہے اور ہم نے اس سے نبٹنا ہے۔ قربان جائیے اس اللہ کے جس نے نبوت تو ختم فرمائی، لیکن جس نبی کو آخری بنایا اس کو شریعت ایسی عطا فرمائی، اس کو شریعت ایسی عطا فرمائی کہ اس میں ہر زمانے کے احوال کے مطابق احکام موجود ہیں۔ ہر روحانی امراض جو انسانوں کو پیش آنے والی ہیں اس کا علاج اس کے اندر موجود ہے، اور وہ شریعت ہے جس میں تمام سابقہ انبیاء کی حکمتوں کو جمع کر کے اس میں پیش کیا گیا، اور قیامت تک کے لیے وہ غیر منسوخ ہے، اور ایسی جامع ہے کہ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر موسیٰ صاحب تورات آج آ جائیں، عیسیٰ صاحب انجیل آ جائیں، تمام نبی آ جائیں، اگر وہ میرا زمانہ پائیں تو اپنی کتاب کو دیکھیں گے بھی نہیں، قرآن کو پڑھنے کے سوا ان کو چارہ نہیں۔ یہ آپ نے کب فرمایا؟ یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی یہودی سے علیق سلیق تھی، بنی قریظہ کے کسی یہودی سے ان کی علیق سلیق تھی، تو ان کے ہاں گئے، ملاقات کی، تو انہوں نے تورات کا نسخہ ان کو دیا۔ یہ اس کو دیکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے اس خیال سے کہ اللہ کا بھیجی ہوئی منزل من اللہ کتاب تو ہے ہی، چلو دیکھیں اس میں کیا ہے۔ جب رسول اللہ اسی حال میں اسی کتاب کو ہاتھ کے تھامے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا عمر کیا ہے؟ کہنے لگے تورات ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، لیکن آپ کے چہرے انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، آپ کے چہرے انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ ماتھے پر ایک رگ تھی جو کوئی طبیعت کے اندر ناخوشگوار بات آتی تو اور طبیعت بے چین ہوتی تو وہ پھول جاتی، پہچاننے والے پہچان گئے، تو صاحب رمز شناس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھانپ گئے کہ بات کچھ پیش ہے، یہ جو اچھی نہیں لگی حضور کو، اور حضرت عمر کی اس طرف تنبہ نہیں ہوا، تو حضرت صدیق اکبر نے عمر کو کہا او تیرا برا ہو، دیکھ تو صحیح کیا کر رہا ہے تو، تیری یہ بات حضور کو پسند نہیں آ رہی۔ یوں ہی دیکھا تو سمجھے۔ پھر اس کے بعد پہلے یہ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، یہ کہہ کر یہ شک دور کیا، یہ وہم دور کیا کہ مبادہ حضور یہ سمجھے ہوں کہ میں آپ کے دین سے مطمئن نہیں اور یہ کتاب دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل نازل ہوئی، یہ منزل من اللہ ہے۔ فرمایا تو اس وقت آپ نے قسم کھائی، فرمایا کہ جب قرآن آ گیا تو اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہی، ساری شریعتیں منسوخ، اب قیامت تک کے لیے قرآن اور سنت محمدیہ کے سوا چارہ کار نہیں۔
بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیارے تو اعلان کر دے لوگوں میں اس بات کا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہیں ملے تو فاتبعونی، اب میری اتباع کرنا، فتبعو رسول نہیں کہا، فتبعونی اب میری اطاعت کرنا ہوگی تمہیں قیامت تک کے لیے، یحببکم اللہ، اللہ کے تم بھی محبوب بن جاؤ گے اگر مجھ پر اتری ہوئی کتاب میری اتباع کرو گے تو تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارے لیے ہر بھلائی نصیب کرے گا اس کتاب کی وجہ سے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ دجال کے فتنے نے اس امت میں آنا ہے، کیونکہ اب کوئی اور امت رہ نہیں گئی، تو اس کے لیے اب اس کا بھی علاج حضور نے بتلایا ہے، اور وہ یہ بتلایا ہے کہ سورہ کہف قرآن مجید کی 15ویں پارے کے اندر سے شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے کے پہلے پاؤں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سورت جو ہے جو شخص ہر جمعہ پڑھے گا، ہر جمعہ کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، اگر اس ہفتے میں دجال آیا تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ یہ معمولی بات ہے؟ اچھا، پھر فرمایا ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ کاف کا پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن، جس دن وہ پڑھے گا، صبح کو پڑھے گا تو شام تک دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال آئے بھی اس کے سامنے اور وہ یہ 2 رکوع پڑھ کر پھونک دے تو اس کا فتنہ اس تک پہنچ نہیں سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ کاف میں کوئی چیز ایسی ہے جو فتنے کو روکتی ہے۔ تو ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس کے مضامین کو اچھی طرح چھان کر پڑھا ہے کہ کیا وجہ ہے، تو وہ کچھ نتائج پر پہنچے کہ کیوں علاج اس میں ہے اور کیا وجہ ہے، دجال کی حقیقت کیا ہے، یہ سورت کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس سورت کے تعارف میں پہلے میں، اور شان نزول اس کا عجیب ہے، وہ یہ کہ یہود نے مشرکین مکہ کو، جب مشرکین مکہ، یہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی تو مشرکین مکہ جب تنگ آ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا ان کے پاس جواب کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے رجوع کیا یہود کی طرف کہ یہ ایک اہل کتاب ہیں، ان پر کتابیں اترتی ہیں، ان کو پتہ ہوگا۔ ان سے پوچھا کوئی ایسی بات بتاؤ جو سوا پیغمبر کے اور کسی کو نہ آئے، تو ہم پتہ کر لیں، ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ پیغمبر ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کو 3 سوال بتائے کہ یہ پوچھو ان سے کہ جن کا جواب سوا پیغمبر کے اور کوئی نہیں دے سکے گا۔ ایک سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، کس وجہ سے گئے، کتنا عرصہ رہے غار میں، تیسرا یہ کہ ذوالقرنین کون تھا، اس کے نبی تھا، ولی تھا، کون تھا، اس کی کیا خصوصیات تھی۔ یہ 3 باتیں ان سے پوچھو، اگر جواب دے دیں صحیح تو سمجھو ولی ہے یا نبی ہے، نہیں تو یہ نبی نہیں۔ اور ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے تو تھے نہیں پڑھے ہوئے تھے، آپ خود فرماتے ہیں، قرآن میں بھی آیا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ تو
تمہیں کیا پتہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ تمہیں کیا پتہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ پڑھے ہوئے تو تھے نہیں. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، تو لکھ پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، تو آپ اٹکل پچو کیسے کرتے؟ تو ابھی وحی آئی نہیں تھی، یہ صورت نازل نہیں ہوئی تھی، اصحاب کہف کا ذکر نہیں ہوا آیا تھا قرآن میں. تو آپ نے فرمایا اچھا میں کل بتا دوں گا، یا کچھ آپ نے مہلت مانگی. تو آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اب جو وعدہ کیا تھا کہ بتا دوں گا، اس وقت دلیل نہیں آئی، وحی نہیں آئی. اب بڑی مشکل صورتحال ہوئی. تو جب آپ نے یہی فرمایا کہ جب تک وحی نہیں آئے گی میں نہیں کچھ بتا سکتا. تو جب وحی آئی بعد میں، وعدے کے بعد حضور پریشان ہوئے، دعا کی، اللہ نے وحی بھیجی. تو پہلا سبق تو یہ بتایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، دنیا کے لیے یہ تعلیم ہے کہ نبی اگر اپنی مرضی سے، اپنے اٹکل پچو سے کسی مخلوق سے پوچھ کر بتلاتا تو ان سوالوں کا جواب کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا، یہ نہ کہتا میں نہیں جانتا. جب آ گیا پھر ڈٹ کر جواب دیا، اور جواب صحیح تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کو اللہ نے فرمایا جب کسی سے وعدہ کرے کہ میں یہ کام کروں گا کل، تو اس کو انشاءاللہ کے ساتھ مشروط کر دیا کرو، کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے تحت ہے کوئی دعویٰ تم نہ کر سکو. تو یہ ایک سبق تو یہ سکھا دیا. دوسرا یہ کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں کہتا، جو کچھ اللہ کہلواتا ہے وہی کہتا ہے. تیسری بات یہ کہ حقیقت جب کھلی تو پتہ چلا کہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا. تو پہلا سوال روح کے بارے میں جواب آیا کہ تم روح کے بارے میں پوچھتے ہو، روح کی حقیقت اللہ نے انسان کو نہیں دی. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے، جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا ہو گیا، بس یہی روح ہے. اس کی حقیقت کیا ہے یہ تمہیں علم نہیں دیا گیا، نہ پہلے کسی نبی کو دیا گیا ہے. اگر ہے تو تم بتلا دو، ان سے کہو تم بتلا دو، وہ بھی نہیں بتلا سکیں گے. تو ایک سوال کا جواب یہ تھا، یاد رکھو. دوسرا یہ کہ ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کو، جو اہل حق میں سے تھا، نبی نہیں تھا، لیکن اس نے سفر کیے، جہاد کیا ہے اور لمبے سفر کیے، دنیا کو فتح کیا ہے. شمال کا سفر کیا ہے، مغرب کا سفر کیا ہے، مشرق کے اقصی اخیر تک پہنچا، مغرب کے اخیر پہنچا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور شمال تک پہنچا، یاجوج موجوج کو قید کیا. وہ قصہ سارا بیان ہوا اور بالکل صحیح تھا. انہوں نے کہا درست ہے، یہی کچھ ہے. اور اصحاب کہف کون تھے یہ بھی حضور نے بتلا دیا. یہ کچھ فرد تھے، کوئی کہتا ہے کہ تین آدمی تھے اور ایک کتا تھا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 6 آدمی تھے. کچھ لوگ اٹکل پچو کرتے ہیں. تو وہ تھے، کوئی بادشاہ تھا جو ظلماً مشرک بناتا تھا، اپنی بندگی کرواتا تھا. کچھ اس کی رعایا میں کچھ لوگ تھے جو توحید پرست تھے. وہ بادشاہ کے ظلم سے ڈر کر باہر نکل گئے اور یہ کسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا. ایک دوسرا آیا، وہ بھی وہاں بیٹھ گیا. تیسرا آیا، وہاں بھی بیٹھ گیا. غالباً 7 آدمی تھے، 7 آ گئے. ایک ان کا کتا ان کے ساتھ تھا، وہ بھی 7 ہو گیا. اور یہ دین کو بچانے کے لیے پہاڑ کی غار کی پناہ لی اللہ سے. چونکہ یہ دین کی خاطر فتنے سے بچنے کے لیے کمزور تھے، لڑ نہیں سکتے تھے،
تو انہوں نے دین کو بچانے کے لیے فرار اختیار کیا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ حل ہوا کہ دین کے بہت سے شعبے ہیں، 60 سے زائد شعبے علماء نے گنوائے ہیں۔ تو ایک شعبہ یہ ہے کہ جب کمزور ہو جائے آدمی، بے بس ہو جائے اور ظالم اس کو شرک پر، گناہ پر مجبور کرے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تنہائی میں چلا جائے، پہاڑ کے کھو میں چلا گئے، بکریوں اور ریوڑ 2-4 پال کر ان پر اپنا کھانا زندگی گزارے، یہ اس کے لیے افضل ہے اور وہ بہترین آدمی ہوگا، یہ دین میں سے ہے، یہ بزدلی نہیں ہے۔ یہ بات بتائی گئی، یہ 3-4 باتیں یہ بتائی گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں پوری صورت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور کیا تعلیم ہے؟ تو علماء نے یہ بھی بتلایا۔ تعلیم کیا ہے کہ اللہ نے 3 قصے بتائے ہیں، اس میں 3 قصے ذکر کیے ہیں۔ ایک قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے اللہ سے کلام کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ میرے علاوہ دنیا میں اس وقت مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، ایک خاص میں نے جو علم مخلوق کی ہدایت کے ذریعے تھا وہ تجھے دیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی علم تکوینیات کا ہے تو وہ فلاں میرا ایک آدمی ہے، وہاں تم چلے جاؤ، دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہو، جہاں پر خاص نشانی آئے تم اپنا کھانا بھول جاؤ تو وہاں پر وہ اندر چلے جاؤ، تمہیں ملاقات ہو جائے گی، اس سے پوچھنا، اس کے ساتھ کچھ دن رہو، اس کے ساتھ کچھ دن رہو اور اس سے علم سیکھو۔ یہ گئے، نبی تھے، لمبا قصہ ہے، انہوں نے عجیب واقعات آئے، تو یہ حضرت خضر نے پہلے ہی یہ شرط لگائی کہ میرے جو علوم ہیں وہ انبیاء کے علوم سے ہٹ کر ہے اور وہ تکوین کے ماتحت ہیں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اللہ جو حکم کرتے ہیں میں کرتا ہوں، تو اس لیے سوال مت کرنا مجھ سے کہ کوئی میں کام کروں، سوال مت کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام مان گئے، لیکن رک نہ سکے، ایک دریا کے کنارے گئے، کشتی چاہیے تھی، تو ایک آدمی نے کشتی دی، غریب آدمی تھا، وہ جب اس نے سفر کر کے پار اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا، بول پڑا کہ کیوں آپ سوراخ کرتے ہیں، یہ تو اس نے احسان کیا ہو، لیکن میں نے تم سے کہا تھا نہیں تھا کہ تم نے بولنا نہیں، یعنی میں بھول گیا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ دوسری دفعہ پھر ایسا ہوا کہ کسی بستی سے گزرے، وہاں دیوار گر رہی تھی، تو پہلے انہوں نے بستی سے گزرے، کھانا مانگا، انہوں نے مہمانی نہیں دی، لیکن جب وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کہا اور سہارا دیتے ہیں، اس کو سیدھا کر دیا تاکہ گرے نہ، نقصان نہ ہو۔ کہنے لگے انہوں نے ہمیں روٹی نہیں دی اور تم ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے پھر کہا، کہنے لگے اچھا بھائی 2 باتیں ہوں گی، اب تیسری دفعہ مہلت دے دو، اگر اب میں بولوں تو بے شک مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر تیسرا یہ کہ ایک لڑکے کچھ کھیل رہے تھے، یہ جا رہے تھے کہیں، لڑکا کھیل رہا تھا لیکن دوسرے لڑکے بھی کھیل رہے تھے، ایک لڑکے کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا انا للہ، ایک ناحق خون کر دیا تم نے۔ وہ نبوت کی شان اور تھی اور ان کا حکم اور تھا۔ تو انہوں نے کہا بس ھذا فراق بینی و بینک، کافی ہو گئی، تم نہیں چل سکتے۔ تو
ان کی حقیقت سن لے، انہوں نے ساری حقیقتیں بتائیں، وہ لمبا قصہ ہے۔ تو یہ حقیقتیں ہوئیں۔ دوسرا یہ آپ نے بتایا۔ تیسرا واقعہ یہ قرآن میں آیا ہے کہ ذوالقرنین کے سفر کے ہیں۔ ان 3 سفروں میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے، پہلا سبق یہ ہے کہ دنیا کے اندر مشغلے 3 ہیں جو کرنے کے ہیں۔ جب آدمی فرائض سے فارغ ہو جائے تو باقی وقت جو بچے وہ ہابی کے طور، شغل کے طور پر، یا اپنے کس کام کے اندر مشغول ہو تو وہ پسندیدہ کام ہے، اور کس کام میں مشغول ہونا پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ 3 واقعات بیان فرمائے کہ 3 صالحین کے گروہ تھے، 3 کسی کام میں لگے، ایک نے تنہائی اختیار کی اور اللہ کے ذکر کو ترجیح دی اور وہاں بیٹھ گیا، دوسرے نے علم سیکھا اور علم کے لیے سفر کیا، اور تیسرے نے جہاد کیا۔ تو گویا 3 امر ہیں، جو ایک پہلا کام ہے استعداد للجہاد، جہاد کی تیاری میں اپنا وقت گزارنا، یہ مشغلہ ہے، بہترین مشغلہ ہے اللہ کے نزدیک۔ دوسرا تبحر فی العلم، علم کے اندر مہارت پیدا کرنے کا شغل اختیار کرنا، یہ علماء کا کام ہے جو کر لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ پھر تیسرا کام وہ ہے تنہائی میں اللہ کا ذکر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اب علماء کی اپنی بحث چل پڑی، علماء کی بحث یہ چل پڑی کہ کون سا کام ان تینوں میں زیادہ افضل ہے، تینوں تو ہیں بہتر۔ تو اماموں میں تھوڑی سی رائے کا اختلاف آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تبحر فی العلم، علم کے اندر کامل مہارت پیدا کرنا، اس شغل کو اپنانا تمام اشغال سے افضل ہے، کیونکہ اس میں مخلوق کا نفع زیادہ ہے، اس میں مخلوق کا نفع زیادہ ہے، نفع عام ہے اس کا۔ دوسرا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ پہلی رائے جو ہے یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی انہی کے ساتھ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے افضل جہاد ہے، کہ اگر مسلمانوں کی سرحدیں محفوظ نہیں ہوں گی، سرحد محفوظ نہیں ہوگی، بارڈر سیکیور نہیں ہوں گے، تو علم اور تعلیم اور تعلم اور ذکر کے شعبے کس طرح لوگوں کو امن کیسے مل سکتا ہے؟ تو لہذا جہاد کے لیے تیار رہنا یہ بھی مسلمان کی شان ہے اور یہ سب سے افضل ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے، جن میں امام شافعی رحمہ اللہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ذکر یہ خلوت یہ اس لیے کہ علم ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، ماہر نہیں بن سکتا، جہاد بھی ہر آدمی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی یاد یہ روح ہے تمام اعمال کی، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، کمزور بھی کر سکتا ہے، صحت مند بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، اور اس کا نفع عام ہے اور ہر عبادت کی روح ہے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن ایک اور علماء کا طبقہ ہے جن کو راسخین فی العلم کہا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ 3 واقعات تو پیش کیے ہیں اور یہ اشغال بھی بتائے ہیں کہ یہ اشغال ضروری ہیں، لیکن ساتھ ایک اور حکم بھی دیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ بس جو یہ بات کر کے بات کو ختم، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
والعشی یریدون وجہا، کہ ان اشغال میں سے بہتر اب کون سا ہے میرے لیے یا امت کے لیے یا کس کے الف با تا سا کے لیے، کس جماعت کے لیے کون سا شغل بہتر ہے؟ اس کے لیے ایک اور جماعت ہے، وہ کاملین کی جماعت ہے، جس کی صحبت اٹھانے کا حکم اللہ کے نبی کو ہوا ہے۔ وہ جو فیصلہ کرے کہ وقت کے مطابق اس کی رائے کو ترجیح دے کر لوگ اس طرف مائل ہوں، یا جو وہ ہدایت کریں، وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے نبی تو اپنے آپ کو بند کر لے، اپنے آپ کو تو بند کر لے، اپنے آپ پر یہ قید لگا لے اپنے آپ کو کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے جو شغل کرتے ہیں مع الذین یدعون ربہم، جو ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب سے صبح اور شام، اس کی رضا کے طالب بن کر، یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، اور تو اپنی آنکھوں کو، اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے نہ متجاوز نہ کر، نہ ان سے پہلے اپنی آنکھیں کسی پر ڈال، نہ ان کے ورے آنکھ دیکھ، اور اب ٹک ٹکی باندھ کر ان کی صحبت اختیار کر۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ لوگ اللہ کی یاد میں صبح شام لگے ہیں، کیوں؟ وہ اللہ کو مانگتے ہیں اللہ ہی سے، یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، اور تیری آنکھیں ان سے متجاوز نہ ہوں کہ تو دنیا کی زینت کے پیچھے کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اس سے رونق بڑھ جائے گی دین کی، اور تو بالکل کہا مت مان ان لوگوں کا جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور ان کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنو فزارہ ایک قبیلہ تھا، بنو فزارہ ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ سے کہ مشرق کی طرف، جنوب مشرق کی طرف رہتا تھا۔ یہ عام الوفود، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہونے لگا اور لوگوں کی وفود آنے لگے بن کر، تو ایک وفد بنو فزارہ کا بھی آیا آپ کے پاس، ان کے سردار آئے، سارے اکٹھے ہو کر آئے، اور انہوں نے ایک فرمائش کی کہ ہم آپ کی صحبت میں آنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا فرد نہ آئے کہ جو گھٹیا لوگ، کمین لوگوں میں سے ہو، بلکہ سردار ہیں ہمارے منصف ہوئے ہیں، تاکہ ہماری شان میں کمی نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ یہ مائل ہوئے کہ چلو اس وقت نہ آئیں۔ وہ کون گئے تھے؟ ایک نبینہ آ گئے تھے، کوئی غریب مسکین صحابی اہل صفہ میں سے۔ یہ وہ جو مکہ معظمہ کا واقعہ، عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ ہے جس پر عبس و تولی نازل ہوئی تھی، یہ دوسرا ہے، یہ بنو فزارہ کا گروپ ہے، یہ آیا تھا۔ تو وہ مائل ہو رہا، حضور نے خیال کیا کہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے تو ان کی تربیت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ ذرا مائل ہوئے، تو یہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی، تو اللہ کا حکم آ گیا، یہ تم لوگوں کی شان والے لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہو کہ وہ آئیں گی تو دین کی رونق بڑھے گی۔ میرے اللہ کو کسی کی شان، اس کی نگاہوں میں کسی کی شان نہیں جچتی۔ جو مخلص بندہ اللہ کو پکارنے والا ہو، اللہ کے نزدیک وہی افضل ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا آپ کو۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ اٹھے، اسی وقت آپ اٹھ کر مسجد نبوی میں، جب صفہ کے
اصحاب صفہ کے پاس گئے، وہ دراویش جو وہاں رہتے تھے ان کے پاس جا کر بیٹھے اور ان کی صحبت اختیار کی، ان سے باتیں کیں، اور باتیں کرنے کے بعد ان کو یہ حکم سنایا کہ اللہ نے آج تمہاری شان میں یہ آیات نازل کی ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری صحبت میں بیٹھوں۔ یہ کہہ کر پھر آپ نے ایک جملہ کہا، وہاں وہ یہ الحمد للہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں سے ایسے افراد کو پیدا کیا ہے جن کی صحبت اٹھانے کا حکم مجھ محمد کو ہوا ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے اللہ کے نزدیک فقراء کی فضیلت، مساکین کی فضیلت، اصحاب صفہ کی فضیلت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ آپ ذرا بھی اس اصحاب کے بارے میں نہ اللہ پسند فرماتے ہیں ان کی برائی، اور نہ کوئی اور پسند فرماتا ہے، نہ حضور پسند فرماتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ملتان میں ابھی چند دن ہوئے، انہوں نے آ کر ایک عجیب بات بتائی۔ وہ خود سادات میں سے تھے اور نجیب الطرفین سید تھے۔ کہنے لگے میرے پاس ایک آدمی آیا، میرا دوست، اور وہ کہتا ہے کہ میں خواب دیکھا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں پریشان ہو گیا ہوں۔ خواب یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے اور میں وہاں حاضر ہوں، اندر کی طرف روضہ میرے سامنے ہے، تو میں اندر حاضر ہوں اور میں مزار شریف پر بیٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو مجھے غلاف بھی پڑا ہوا ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ غلاف پر تھوڑی سی جیسے پڑے مٹی آ جاتی ہے، گرد آ جاتی ہے، تو گرد آئی ہوئی ہے، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ خواب میں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا، تو میں نے خواب میں کہا کہ یا اصحاب کو اس مٹی کو تو صاف کر دیتے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے کوئی اس کو تو صاف کر دیتے۔ بس اتنا خیال آنا تھا کہ وہ منظر اور وہ سب غائب ہو گیا۔ میں جاگا تو مجھے یہ تعبیر میرے دل نے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے بارے میں اتنی سی بدگمانی بھی برداشت نہیں فرماتے، اتنی سی، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ تو بھائیو، صحبت صالحین کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے۔ کیوں؟ یہ درویش لوگ جو ہوتے ہیں ان میں تواضع ہوتی ہے، اور تواضع کی اللہ کو بہت پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ ان کو بلند فرماتا ہے۔ تو اس صورت کی میں نے شان نزول اور کچھ واقعات اس مناسبت سے بیان فرمایا کہ ایک تو فتنوں سے پناہ پانے کے لیے صالحین کی صحبت سب سے بہترین ہے، اور کون سا کام ہم نے کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، کون سا اچھا ہے یا برا ہے۔ اچھائی اور برائی کی تمیز مسلمان کا معیار اور کافر کا معیار فرق ہے۔ کافر عقل سے سوچتا ہے، مسلمان نور نبوت سے دیکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کیا پسندیدہ ہے اور کیا ناپسند ہے۔ میں سوچتا ہوں، اگر اپنے عقل سے سوچوں تو میں اپنے نفس کے لیے سوچوں گا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کو اچھا کہیں گے تو وہ تمام عالم کے لیے اچھی ہوگی، تمام لوگوں کے لیے اچھی ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے حسن و قبح کا معیار نبی کے تابع کر دیں، کیونکہ یہ اس وقت المیہ یہ ہے کہ اس امت کی جو نئی نسلیں ہیں، نصاب تعلیم چونکہ انگریزی رائج ہے اور انگریزوں نے جان بوجھ کر اس سے وحی کی برکات سے ان امت کو محروم کر ڈالا، قرآن اور سنت سے نکال کر باقی تمام منطقی علوم داخل کر کے
سائنسی اور علوم داخل کر کر لوگوں کی سوچ دوسری طرف پھیر دی اور نور وحی سے وحی کی برکات سے محروم کر دیا۔ صحابہ نے کون سا علم پڑھا تھا؟ کتابیں پڑھی تھیں کہ یہ سائنس وغیرہ پڑھی تھی یا قرآن اور سنت پڑھی تھی؟ اور ساری دنیا پر حکمرانی کی اور کہیں کمی محسوس نہیں ہوئی، اور جہاں کہیں کمی ہوتی تھی اسلحے کی اوپر سے اسلحہ آتا تھا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر غالب ہونے والا اور کوئی نہیں ہے، پھر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، غلبہ اسلام کا خواب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نصرت الہی کی طرف دیکھنا ہوگا، اور نصرت الہی جب ہی آتی ہے جب ہم کتاب و سنت وحی کے مطابق اپنے اطوار اپنی خصلتوں کو درست نہ کر لیں اور ہماری سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے تابع نہ ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ جس شخص کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جو میں لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو حضرات صحبت کے طالب ہوں اور بیعت ہونا چاہیں اور توبہ کرنا چاہیں تو یہ مسکین حاضر ہے، یہ کپڑا آپ تک پھیلے گا آئے گا، تو جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تازہ کر لیں، جو بیعت نہیں اور ہونا چاہتے ہیں وہ بھی پکڑ لیں، اور جو شخص جن کی بیعت تھے شیخ کا وصال ہو گیا ہے تکمیل نہیں ہوئی وہ بھی بیعت ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جن کے شیخ حیات ہیں اور صاحب نسبت ہیں اور یہ ان کے ساتھ آتے جاتے ہیں اور معمولات پر قائم ہیں، ان کو حاجت نہیں ہے، وہ نہ بیعت ہوں، اور جو دوسرے ہیں وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں ہو جائیں۔ ہاں البتہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بیعت ہیں بزرگوں سے نہیں، بزرگوں کی ان اولاد سے بیعت ہیں جو اپنے بزرگوں اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ چکے ہیں، بس عقیدہ اہل سنت سے انحراف کر چکے ہیں، یا جو شخص یہ سنت مؤکدہ سے بغیر عذر کا تارک ہو اس کی صحبت بھی اختیار نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح عطا فرمائے۔ تو یہ فقیر خطبہ پڑھے گا اور اس کے بعد توبہ کے کلمات دہرائے گا، آپ میرے ساتھ دہراتے رہیں، انشاءاللہ تعالی جب اس کا فائدہ ہوگا آپ کو۔ میں خطبہ پڑھتا ہوں مختصر اور اس کے بعد توبہ کے کلمات دہراؤں گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ اب جو کچھ میں پڑھ کر خاموش ہوں، آپ انہی کلمات کو ذرا بلند آواز سے دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مستورات کو بھی یہ فقیر نیت میں لے رہا ہے، وہ کلمات دھیمی آواز میں، اتنی آواز میں دہرائیں کہ یہ اپنا کہا ہوا خود سن سکیں، بس اس سے اونچا آواز نہ نکالیں۔ مرد حضرات ذرا اونچی آواز میں دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ
وصفاته وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں نے تیرے دربار میں تمام گناہوں سے تمام خطاؤں سے سچی توبہ کی۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما۔ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ اس مسکین نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علائیہ میں بیعت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حضرات کی نسبت آپ کی طرف منتقل فرمائے اور آپ کو اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس تعلق کی برکت سے وہ دولت عظمیٰ عطا فرمائے کہ ہماری زندگیاں اس نہج پر چلنے لگیں کہ ہماری طبیعتوں کا تقاضا شریعت کی اتباع بن جائے، اور ہمیں چین نہ آئے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے آپ کو سوار نہ لیں، ڈال نہ دیں۔ اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ اسی تعلق کی برکت سے ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور جب اٹھنے کا وقت آئے تو بھی پھر اسی تعلق کی برکت سے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہ لواء الحمد کے نیچے کھڑا کر کے آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر سے فیض یاب کرے، اور پھر آپ کی معیت میں بغیر حساب کتاب کے جنت والی جماعت میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس بھائیو، میں نے یہ بیعت کیا ہے آپ کو۔ اب جو حضرات داخل سلسلہ ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ یہ رابطہ فارم ہے کہ اپنا نام، پتہ، ٹیلی فون نمبر یہ نوٹ کر کے نا اس کو فور کر کے نماز کے بعد یہ کہاں پر یہاں بار بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پر صاحب بیٹھے ہوں گے، یہ جمع کرا دیں اور یہ شجرہ لے لیں۔ یہ شجرہ لے لیں، اس میں ساری ہدایات لکھی ہوئی ہیں، اور یہاں پر تشریف لایا کرتے ہیں۔ آپ آتے ہیں؟ یہ آئیں گے انشاءاللہ مولانا سیف اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم، تو ان سے پوچھ لیجئے گا، اور اگر اس فقیر کو بھی ملنا ہو تو یہ فقیر ہر ماہانہ اجتماع میں دارالسلام میں حاضری دیتا ہے، ہر انگریزی مہینے کی دوسرا ہفتہ اتوار۔ آپ وہاں پر تشریف لا سکتے ہیں اور رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو تو یہ مہربانی کر کے جو حضرات بیعت ہوئے ہیں کھڑے ہو کر یہ وصول کر لیں
کھڑے ہاتھ کھڑا کر لیں اور وہ یہ لے لیں شاباش، جو بیت ہوئے نئے بیت ہوئے شاباش۔ السلام علیکم، خیریت ہے؟ ہدایت ہے؟ ابھی دستار بندی کا عمل ہوگا، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ دستار بندی کا عمل ہوگا، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ تو نماز 4:30 بجے نماز ہوگی انشاءاللہ۔ جنازہ دا اعلان 4:30 دا، نماز 5:15 ہوئے گی انشاءاللہ۔